حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منبہات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں: خوشبو، عورت، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند صحابہ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی یا رسول اللہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1، آپ کے چہرے کا دیدار۔ نمبر 2، اپنے مال کو آپ پر خرچ کرنا۔ نمبر 3، میری بیٹی آپ کے نگاہ میں ہے۔ حضرت ابوبکر کی محبت کا اندازہ لگاؤ، ان 3 چیزوں میں سے ایک کی بھی نسبت اپنی طرف نہیں کی۔ آپ کے چہرے کا دیدار، اے میرے نبی، آپ کے چہرے کا دیدار ابوبکر کا سرور ہے۔ میرا مال خرچ آپ کریں، مجھے یہ پسند ہے۔ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، مجھے یہ پسند ہے۔ تینوں باتیں نبی کی طرف منسوب، تینوں باتوں میں نبی کو سامنے رکھا، اپنا نہیں بتایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سچ فرمایا، مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ نمبر 1، امر بالمعروف۔ نمبر 2، نہی عن المنکر، اچھے کاموں کا حکم، برے کاموں سے روکنا۔ نمبر 3، پرانا کپڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے سچ کہا، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، محبوب ہیں۔ نمبر 1، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ نمبر 2، ننگوں کو کپڑا پہنانا۔ نمبر 3، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ جی ہاں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ہی شہید ہوئے، اور آپ کا خون بھی قرآن پر گرا، اور قرآن ہی حضرت عثمان کے لیے کل بروز قیامت گواہ بن کر اٹھے گا رب کے دربار میں۔ کسی شہید کی گواہی پہاڑ دیں گے، میدان دیں گے اور لوگ دیں گے، لیکن عثمان وہ خوش نصیب ہستی ہے جس کے شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ یا اللہ، واقعی عثمان کو مارا گیا ہے، واقعی عثمان کو شہید کیا گیا ہے، واقعی ان پر ظلم ہوا ہے، عثمان کا خون یا اللہ میرے جسم پر گرا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، فرمایا، آپ نے سچ فرمایا، مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ نمبر 1، مہمان کی خدمت۔ نمبر 2، گرمی کا روزہ۔ نمبر 3، دشمن پر تلوار۔ ایسی خوبصورت مجلس سجی ہوئی تھی، اتنے میں اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ اور فرمایا، اگر میں جبرائیل تمہاری مجلس میں شریک ہوتا تو میں بھی بتاتا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بتاؤ تمہیں کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، بھولے ہوں کو راستہ دکھانا، جو بھولے ہوئے ہیں ان کو راستہ دکھانا۔ نمبر 2، غریب عبادت کرنے والوں سے محبت کرنا۔ نمبر 3، عیال دار، یعنی جس کے بچے زیادہ ہیں، عیال دار مفلسوں کی مدد کرنا۔ اور اللہ رب العزت کو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی راہ میں طاقت کا خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں طاقت کا خرچ کرنا۔ جی ہاں، آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، بلند و بالا پہاڑیوں پر سفر، اور پھر ان سے نیچے اترنا، اور پھر یہ پتلے اور گھٹن راستے، بڑی تھکا دینے والے اور بڑی محنت اور طاقت والا راستہ ہے۔ اس طاقت کو جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خدا کو تمہارے اٹھنے والے قدموں پر بھی ناز ہے۔ ہاں، تمہارے یہ قدم تمہیں اٹھنے، تم اٹھا رہے ہو، تھکا رہے ہیں، تم اٹھا رہے ہو، تمہارے وجود کا پورا بوجھ ان 2 قدموں پر ہے۔ لیکن یاد رکھو، اس حدیث میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں اپنی طاقت لگانے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اپنی طاقت آپ خرچ کر رہے ہیں، آپ اپنے جسم پر بوجھ ڈال کر، اپنا وزن اٹھا کر، اور پھر اتنا ہزاروں فٹ اوپر کا سفر ہے، یہ تھوڑا نہیں ہے۔ سفر کرنا، پھر اترنا، پھر بڑھاپا، پھر گھٹنوں کی تکلیف،
پھر جو جوان ہل جاتے ہیں اس میں۔ نمبر 2 فرمایا کہ گناہوں پر ندامت کے وقت رونا، گناہوں پر ندامت کے وقت رونا۔ آپ جب گناہوں پر نادم ہو کر شرمندہ ہو کر روتے ہیں، یہ آنسو بھی اللہ کے ہاں بڑے قیمت والے ہیں، بڑے قیمتی ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھو، بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ گناہ کے اوپر نادم ہو کر روئے۔ نمبر 3 فاقے پر صبر کر، فاقے پر صبر۔ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، فقر و فاقہ ہے، تنگی ہے، آپ صبر کے ساتھ گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعض قوموں کا حشر اس طرح کریں گے کہ ان کے چہروں پر نور چمک رہا ہوگا اور موتیوں کے منبروں پر وہ ہوں گے، لوگ ان کو دیکھ کر رش کریں گے۔ وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کا حال بیان کر دیجئے کہ وہ کون ہوں گے، یا ان کی کیفیت بیان کیجئے تاکہ ہم ان کو پہچان لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں، مختلف خاندان، مختلف جگہ، مختلف زبانیں، اور پھر وہ اکٹھا کیوں ہوئے کہ ہم وہاں اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی حمد کریں، اللہ کی تعریف کریں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہوں گے جن پر زبرجد زمرد کے بالا خانے ہوں گے، اور ان میں چاروں طرف دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ وہ ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے نہایت روشن ستارہ چمکتا ہے۔ ان بالا خانوں میں وہ لوگ رہیں گے جو اللہ کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ ہی کے واسطے ایک جگہ اکٹھے ہوں، اور وہ لوگ جو اللہ ہی کے واسطے آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جی ہاں، یہ سب کچھ آج مدارس میں ہو رہا ہے۔ مدارس میں پڑھنے والے بچے، مدارس میں پڑھنے والے اساتذہ مختلف قوموں کے ہیں، مختلف خاندانوں کے ہیں، لیکن سب ایک جگہ جمع ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن علوم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح خانقاہوں میں جمع ہونے والے لوگ مختلف خاندانوں کے ہیں، مختلف علاقوں کے ہیں، مختلف زبانوں کے ہیں۔ کیوں اکٹھا ہوئے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ اسی طرح جماعتوں میں چلنے والے لوگ جو اللہ کے راستے میں جماعتوں میں چلتے ہیں، یہ بھی مختلف خاندانوں کے ہیں، مختلف رنگ و نسل کے ہیں، مختلف زبانوں کے ہیں، مختلف علاقوں کے ہیں، اور مختلف ملکوں کے ہیں۔ وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی تعریف، اللہ کے محبوب کی بات، اللہ کے دین کی بات، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں صاف نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان میں سے کسی میں بھی شامل فرما دے، اور ساری عمر ہم سب کو اپنے راستے کے لیے قبول فرمائے۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے دین کی تقویت کی چیز بتاؤں
جس سے تو دونوں جہانوں کی بھلائی کو پہنچے گا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ وہ اللہ کا ذکر کرنے والی مجلسیں ہیں، ان کو مضبوط پکڑو، اور جب تو تنہا ہوا کرے تو جتنی بھی قدرت ہو اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آسمان والے ان گھروں کو جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ایسا چمکتا ہوا دیکھتے ہیں جیسا کہ زمین والے ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ گھر جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ایسے منور اور روشن ہوتے ہیں کہ اپنے نور کی وجہ سے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالی شانہ نور کے دیکھنے کی آنکھیں عطا فرماتے ہیں وہ یہاں بھی ان کی چمک دیکھ لیتے ہیں۔ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے گزرے ہیں، بزرگوں کے حالات میں بھی ایسے واقعات درج ہیں، دیکھے گئے ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، جن بزرگوں نے ان نور کو دیکھا ہے اور گھروں کو چمکتا ہوا دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔